کہ ہم نے کل پنجاب کیبنٹ میں یہ سنگل نیشنل کریکلم جو اپروو کیا بہت یہ ایک اتنا بڑا سٹیپ ہے کہ جو آپ کو ایک دم پتہ نہیں لگے گا. آپ دیکھنا کہ جا کے with time, as the time goes on, آپ کو یہ چینجز جو ہم کر رہے ہیں, کیونکہ ایجوکیشن کے اندر کوئی چیز بھی کریں اس میں آپ کو ایک دم چینج نہیں نظر آتا. اٹ ٹیکس ٹائم, اور آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کتنا بڑا سٹیپ تھا آج سے کچھ سال ڈاؤن دا روڈ جا کے. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس میں کنسرنس ہیں ڈیلیز کے اندر جو بکس وغیرہ کا ہو رہا ہے, مگر میرے خیال سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ ہمارے پاس آئی تھنک جو میری بات ہوئی تھی ایم ڈی پی سی ٹی وی سے پچھلے ہفتے بھی, آئی تھنک موسٹ آف دا تھنگز آر ڈن, اور میرے نہیں خیال سے کوئی بھی ڈیلے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کو بکس پہنچانے کے اندر. میرے نہیں خیال سے کوئی ڈیلے آنا چاہیے. پرائیویٹ اسکول والے جو ہیں وہ مسلسل پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وفاق میں جو اسلام آباد میں بھی جو ہے ادارے ایک ہفتے میں ایک دن کھولنے کی اجازت دی, کے پی نے بھی دے دی, بلوچستان میں بھی دے دی گئی, پھر پنجاب میں جو ہے اجازت نہیں مل رہی, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے اور فیسیں نہیں جمع ہو رہی. اگر ہفتے میں ایک دن جو ہے تمام کلاسوں کو ایک کلاس کو لگانے کی اجازت دے دی جائے. دیکھیں ان کا جو ہے نا بہت چھوٹا سکیل ہے سب کا کمپیئر ٹو پنجاب. پنجاب کے اندر 60,000 سے زیادہ پرائیویٹ سکولز ہیں. جب آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ جی ایک دن کھول لیں, ہمارے پاس اتنی مین پاور نہیں ہے دیکھنے کے لیے کہ کون سا سکول کس دن کھلا ہے کس دن نہیں کھلا. آپ کسی بھی سکول پہ چلے جائیں گے نا اور کہیں گے جی آج آپ نے سکول کھولا, کہ جی ہم نے تو صرف آج ہی کھولا ہے. آپ سوچیں گے ہم ابھی بھی سکول بند کروا رہے ہیں, وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں یونیفارم پہن کے مت آؤ, وہ کہہ رہے ہیں صبح صبح آ جاؤ, کئی کہہ رہے ہیں شام کو لیٹ آ جاؤ. وہ سکول تک ہم ابھی تک بند کروا رہے ہیں اور اس میں ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں. سو اس طرح کی چیز ہم نے اگر کی تو آئی تھنک بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہوگی. جن چیزوں کی وجہ سے یہ ہم نے سٹیپ لیا تھا پھر وہ بالکل بھی اکمپلش نہیں ہو سکیں گے. آپ نے کرونا کے حالات دیکھیں, مجھے پتا ہے کہ میری فیملی کے اندر لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں, جو کہ پچھلی دفعہ اس طرح نہیں ہوا تھا. جاننے والوں کی ضرور بہت زیادہ پرابلمس تھیں اور ڈیتھس بھی ہوئی, اس دفعہ تو اپنی فیملیز میں ہو رہی ہیں. اینڈ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ کتنی سیریس ہے سچویشن. 10 جنوری حتمی ڈیٹ ہے, اس سے پہلے نہیں, 10 جنوری سے پہلے ہم بیٹھیں گے دوبارہ, فرسٹ ویک آف جنوری میں بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کیا سچویشن ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچوں کی زندگیاں, ٹیچرز کی زندگیاں اور ان کی فیملیز کی زندگیاں ضروری ہیں, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ کرب کیا جا سکتا ہے, آئی مین جو گراف ہے وہ کرب ہو رہا ہے کہ نہیں, ورنہ ادروائز آئی ڈونٹ نو. ابھی دیکھیں گے بیٹھ کے کیا فیصلہ کرنا. تعلیمی سال کو ہم تھوڑا سا آگے موو کر رہے ہیں فور شور. اس پہ ابھی سارے فیصلے آئیں گے, اس پہ بات چیت ساری ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ فرسٹ ویک آف جنوری کے اینڈ تک آپ کو میرے خیال سے کافی کلیئر پکچر آ جائے گی کہ آگے ہم کہاں جا رہے ہیں. کیونکہ مجھے پتہ ہے, جتنا آپ کو پتہ ہے کہ جتنا میں خلاف تھا اسکول بند ہونے کے اس دفعہ, آئی تھنک سب چاہ رہے تھے, مگر میری مخالفت تھی اس سلسلے میں کہ ایک دم نہ بند کیے جائیں. مگر آبویسلی آپ نے سچویشن دیکھی کتنی خراب ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں بند کرنا پڑا. دیکھیں ہر دفعہ یہ بات ہوتی ہے کہ کون مانے گا کون نہیں مانے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جب تک میں اس آفس میں ہوں, جب تک میں منسٹر ہوں ایجوکیشن کا, گورنمنٹ کی ریٹ کو منوانا, امپلیمنٹ کروانا وہ میرا کام ہے, اور وہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ کی ریٹ کو امپلیمنٹ نہ ہو میرے ہوتے ہوئے. سو نہ ماننے کی بات ہے نہیں, سب کو کرنا پڑے گا, اور میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا دوں. سنگل نیشنل کریکلم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب ایک جیسی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں گے. جب سب ایک جیسی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں گے اس کا مطلب ہے سلیبس ایک جیسا ہو گیا. کریکلم جو ہے وہ ہم نے ایک فریم ورک دیا. فریم ورک کا کیا مطلب ہے کہ جی یہ دائرہ ہے, اس دائرے کے اندر سب نے رہنا ہے. آپ یہ اب یہاں پہ 6 قسم کے مائک, 7 قسم کے پڑھے ہوئے, 10 قسم کے, یہ 10 قسم کی کتابیں ہو سکتی ہیں جو 10 ڈفرینٹ اسکول پڑھا رہے ہیں, مگر وہ سارے اس دائرے کے اندر, سب نے اس دائرے کے اندر رہنا ہے. کتاب جون سی مرضی پڑھا لیں, اور وہ کتاب جو ہوگی وہ اپروو ہوگی بائی پی سی ٹی وی. سو یہ ایک فریم ورک ہے جو دیا گیا ہے. اٹ از ناٹ, مجھے پتا ہے لوگ سمجھتے ہیں ایک دم گھبرا جاتے, نہیں سب ایک جیسی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں گے. نہیں, یہ سب ایک جیسی پڑھائی کریں گے, مگر مٹیریل سب کا ڈفرینٹ ہوگا, مگر وہ فریم ورک کو کور کر رہا ہوگا جو بیسس ہے. جی دیکھیں ہم کوشش تو یہ کر رہے ہیں. دیکھیں نا اصل میں پرابلم اس دفعہ کووڈ کی وجہ سے اتنی چیزیں اوپر نیچے ہو گئی ہیں کہ
ہم کوشش کر رہے ہیں چیزیں الائن کریں. جب پلان کرتے ہیں وہ پلان پھر آگے چلا جاتا ہے, جو پلان کرتے ہیں وہ پھر آگے چلا جاتا ہے. سو ایوری تھنگ از سو فلوئڈ رائٹ ناؤ کہ کوشش ہے ہماری کہ اگلے سال میں جب بھی ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ امپلیمنٹ کیا جائے. سر پورے 5 سال ہم تو ادھر ہیں. سو اپوزیشن کا آپ نے حال دیکھ ہی لیا ہے جو ان کا لاہور میں ہوا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا دیکھ کے کہ اتنے نعرے, اتنی باتیں, آر پار شار, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لاہور کے ساتھ, میکسیمم سیٹیں جیتے میں کچھ نہیں سر. کوئی آپ کو ایک کنٹینر نظر آئے؟ آئی نو وہ سردی کا بھی بلیم ہمارے اوپر ہے کہ پی ٹی آئی نے سردی کی ہے, اور اوپر سے بلیم یہ بھی ہے بارش بھی جب ہوئی تو انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی نے پھر بارش کروائی ہے. سو اس لیے میجورٹی سیٹیں ہوتے ہوئے بھی ہم نے جو پہلا جلسہ کیا تھا 2011 کے اندر, میں جنرل سیکرٹری لاہور تھا اس وقت, ایک سیٹ نہیں تھی ہمارے پاس. آپ نے وہ جلسہ دیکھا تھا. اس کے بعد جب 2014 میں ہم نے کیا پھر بھی ان کی حکومت, ان کا سب کچھ, آپ نے جلسہ دیکھا تھا. اس وقت میجورٹی ایم این اے ان کے, میجورٹی ایم پی ایس لاہور کے ان کے, آپ نے حالات دیکھ لیے. تو کیا وہ پریشر ڈال سکتے ہیں؟ اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی. بیچارہ بلاول تک بھاگ کے چلا گیا اس کے پاس, شہباز شریف کے پاس, کہ مجھے بچاؤ, ہمیں بچاؤ اس عورت سے یار, کہ یہ پتہ نہیں ہمیں لے کے کہاں ڈوب جائے گی, ہمیں خود تو ڈوبے گی, ہمیں بھی ڈبا رہی ہے ساتھ. سو وہ بھی میرے خیال سے شہباز شریف کے پاس تبھی گیا تھا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مریم صفدر سے. آپ کا میرا خیال نہیں, مجھے پتہ ہے شکایت لگانے نہیں گیا تھا, کہہ رہا تھا ہمیں بچاؤ اس سے. بالکل, کہ اس نے اپنے باپ کو ڈبو دیا ہے, پی ایم ایل این کو تباہ کر دیا ہے, یہ تو ہمیں بھی ڈبو دے گی. بالکل, ہمیں بچاؤ اس سے. مجھے تو نہیں پتا, میں تو آپ کو صرف بتا رہا ہوں جو میرے خیال سے وہاں پہ ہو. میں سمجھا یہی کہا ہوگا کہ نہیں باہر آؤ, باہر تو وہ نہیں بلا سکتا نا اس کو جب تک کورٹ نہیں اجازت, کورٹ کے ہر چیز کا مقابلہ کرنا انہوں نے کیسز کا اپنے. مگر میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ وہ ورنہ اگر سب کچھ زبردست جا رہا ہوتا تو اس کو کیا ضرورت تھی شہباز شریف کے پاس جانے کی. جب ڈیزاسٹر ہوا ہے, میں نے تو بلکہ ٹی وی پہ بھی پوچھا پیپلز پارٹی سے, میں نے کہا آپ کو مریم صفدر کو جواب دے کرنا چاہیے کہ آپ تو یہاں پہ مہمان آئے تھے, مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, نہ بندہ نہ پرندہ نہ کوئی چکر. بالکل آپ کو بھی نمبرز پتہ, مجھے نمبرز کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. یہ نمبرز والی گیم میں نہ جائے, نمبر سب کو پتہ لگ جاتا ہے کیا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اچھا اگر آپ کے حالات بہت اچھے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں, تو ایسا کیا ہو گیا کہ وزیر اعظم صاحب کو ڈر لگ گیا اور انہوں نے مارچ کا سینٹ کا الیکشن فیبروری میں کرانے کا کر دیا؟ اگر آپ بہت سٹرونگ ہیں, آپ کو اپوزیشن سے ڈر نہیں ہے, تو یہ فروری میں سینٹ کا الیکشن کیوں کرا رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, اس میں ڈر کی بات اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ جو لانگ مارچ کا کہا گیا ہے, جو استعفوں کا کہا گیا ہے, کیوں لوگوں کو خراب کر رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کل استعفے دے دیں, کل دے دیں تاکہ لوگوں کو کرونا سے بھی بچایا جائے, لوگوں کی جانوں کو بھی بچایا جائے. نہ لانگ مارچ کریں, نہ دھرنا دیں, ہم استعفے لینے کے لیے تیار ہیں. سو اس لیے میرے خیال سے اس ساری کہانی کو ختم کر کے یہاں پہ استعفے جمع کرا دینے چاہیے. اور میری ایک اور بات نوٹ کر لیں, پیپلز پارٹی کبھی استعفے نہیں دے گی. سو یہ میری بات آپ دیکھیں. میرا سوال یہ ہے, اگر اپوزیشن سے حکومت کو ڈر نہیں ہے, ڈاکٹر مراد راز صاحب کو ڈر نہیں ہے, عمران خان صاحب کو ڈر نہیں ہے, ایسے کیا حالات مجبور کر گئے حکومت کو کہ سینٹ کا الیکشن مارچ کی جیسے کریں؟ میرا سوال یہ. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الیکشن 1 مہینے بعد ہونا یا 1 مہینے پہلے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے. سو وہ ہو سکتا ہے 1 مہینہ, جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جنرل الیکشنز وہ بھی آگے اور پیچھے ٹائم اس کا ہو سکتا ہے. میرے خیال سے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے, سو دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے, اس پہ بھی ڈسکشن چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, پہلے تو سیکٹری آپ سے مشاورت کے بغیر ہٹا دی گئے, تو کوئی نیا سیکٹری آپ کو مل گیا جو ڈپارٹمنٹ کی جنائے گی, کوئی 20-25 دن ہو گئے کوئی سیکٹری جو ہے اس طرح
نہیں, اس وقت ہمارے پاس ایڈیشنل چارج ہے سیکٹری کا ڈاکٹر سہیل کے پاس, اینڈ آئی تھنک ایوری تھنگ از, ابھی کر لیں گے. اس کے اوپر اتنی چیزیں اور ہو رہی ہیں کہ اس پہ بھی بات چیت ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ منسٹر آفس سے چلتا ہے, میرا ڈپارٹمنٹ منسٹر آفس سے چلتا ہے, سو اس لیے باقی آپ نے دیکھ ہی لیا کہ سیکٹریز کتنے آئے ہیں کتنے چلے گئے ہیں, سو اس لیے آپ کو اپنے دیکھیں جی ہمارے لیے تو میرے نہیں اتنے ہی, ان کے 9-10 ہیں, ہمارے 7-8 ہیں. تو یہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں کوئی ڈاکٹر مراد راز کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں, یا وہ نلائق ہیں کہ وہ ان کو کام نہیں آتا, کیا وجہ؟ میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں, اس میں سے فیصلہ آپ پھر خود ہی کر لینا. سیکٹری کتنے بدلے آپ کو بتا دیں؟ میرے خیال سے 7-8 ہیں, کتنے 9 کتنے ہیں 8 ہیں. بالکل میں 100 سیکٹری بھی بدل دوں گا, مجھے وہ پرواہ نہیں ہے. پتہ کیوں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں, جس نے کام کرنا ہے, سارا اسلم جو تھی زبردست سیکٹری تھیں, ان کا صرف کورس آ گیا اس لیے ان کو جانا پڑا, نہیں تو مجھے ان سے کوئی ایشو نہیں تھا. میرے خیال سے زبردست سیکٹری ہیں سارا اسلم جو. پہلے سیکٹریز کے ساتھ آبویسلی کئیوں کو جانا پڑا ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے کام چاہیے, اور جو بھی کام نہیں کرے گا, مجھے 10 کیا مجھے 50 سیکٹری 100 بھی بدلنے پڑے میں بدل دوں گا. اور اس کے علاوہ بھی سیکٹری کے علاوہ بھی یہ ڈی جیز ایم ڈیز جو سب ہیں, ایز لانگ ایز کام نہیں ہوگا تو سب کی ریپلیسمنٹ ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر, اس پورے 4 لاکھ ٹیچر کے اندر, اس ہر چیز کے اندر ریپلیسمنٹ ہے. سیکٹری بار بار 2-2.5 سالوں میں 8 بدل جائیں تو پالیسی برقرار رہے گی جس کو آپ امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں؟ سر پالیسی میں نے امپلیمنٹ ان دا سینس ہر چیز مجھے خود سیکھنی پڑی اس ڈپارٹمنٹ کے اندر, کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ سیکٹریز چینج کیے جا رہے ہیں, کیونکہ آبویسلی جس طرح ہم نے پلان کیا تھا اس طرح چیزیں چل نہیں رہی تھیں, تو میں نے خود سیکھا سب کچھ. میں نے 1 سال خود ڈپارٹمنٹ کے اندر جا کے ایک چیز کو خود سیکھا. سو آج ہمیں وہ ایشو نہیں ہے کہ کوئی مجھے آ کے کہے جی کہ یہ پرابلم ہے تو یہ کیا ہے, یا مجھے خود اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے خود محنت کی اور میں نے خود سیکھا سب کچھ, اور آج سیکٹری ہو آ جائیں چلے جائیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. دونوں کی مشاورت سے انشاءاللہ تعالیٰ سی ایم صاحب اور میری مشاورت کے ساتھ سیکٹری. دیکھیں میرا ایک طریقہ کام کرنے کا, اور میرا ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی پتا ہے ایک سخت طریقہ تھوڑا کام کرنے کا, کیونکہ سخت اس لیے کیونکہ مجھے ریزلٹس چاہیے اور میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا, اور میں چاہتا ہوں کہ جو چیز بھی ہو میرٹ پہ ہو, جلدی ہو, میری ریپوٹیشن کا سب کو پتہ ہے. سو اس لیے جو چل سکتا ہے وہ چلے گا, جو نہیں چل سکتا وہ نہیں رہے گا. 22 سالوں میں آپ نے ماشاءاللہ بہت محنت کی, 8 سیکٹری بدل دیے آپ نے. محنت میں نے سیکٹری بدلنے میں نہیں کی, میں نے آپ کو اور بڑی چیزیں کر کے دی. کام کیے, آپ کے ضمیر پہ کوئی بوجھ ہے کہ کوئی ایسا کام ہونا تھا, کرنا چاہ رہے تھے, ہوا نہیں سیکٹری نلائقوں کی وجہ سے؟ سب سے آئی تھنک ضروری کام جو تھا وہ آج میں آپ کو جس چیز کا بتا رہا تھا, میرے خیال سے ڈیجیٹلائزیشن آف دا ڈپارٹمنٹ تھی, جس میں پہلے دن سے بات کر رہا تھا, اور اب ہم 2 سال کے بعد اس کے اوپر آ رہے ہیں. آئی تھنک سب کو خوف تھا, سب کو ڈر تھا اس کا کہ یہ ہو گیا تو بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی اور بہت زیادہ چکر جو سب کے ہیں وہ بند ہو جائیں گے. سو آئی تھنک یہ سب سے بڑا جو خطرہ تھا وہ اصل میں ڈپارٹمنٹ نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے, کیونکہ میں پش کرتا رہوں گا, اور شکر اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اس راستے پہ چل پڑے ہوئے. سو آپ کو نہیں بایو میٹرک نہیں ہے, بٹ آئی مین وی ہیو اے سسٹم جس سے ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے. مگر ابھی بھی دیکھیں یہ چیزیں کتنی آسان ہیں. بالکل نہیں, ابھی تو ہم نے ابھی ہم نے بہت چیزیں کرنی ہیں. آئی مین یہ چیزیں اگر ہم شروع کر دیتے نا اور ہمیں سپورٹ ملتی, آپ کو پتہ ہے, تو یہ آج سے سال پہلے 1.5 سال پہلے چیزیں آ سکتی تھیں. سو اب وہ فورس کر کے ایک چیز اب ہم لے آئے ہیں, اس کو ڈیولپ کرنے میں اگلے 12 مہینے میں آپ دیکھنا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور سٹیپ پہ کھڑے ہوں گے, بڑا میجر سٹیپ ہے جو میں نے پلان کیا ہوا ہے. سو اس کے بعد آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. میری پوری کوشش ہے.
کس کی؟ کہتے ہیں نواز کا ٹائم ہوتا ہے. بالکل 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 بالکل. بہت شکریہ آپ سے. تھینک یو. سے جواب تھینک یو.